هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ محبت اہل بیت رسول کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک میرے آقا کی تمام اولاد اہل بیت ہے، میرے آقا کے نواسے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، میرے آقا کی نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن کی اولاد وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ یزید نے نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یزید اس قتل پہ راضی تھا، یہ آپ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کہ اس بیان کو سن کر ایک طبقہ آپ کو وکیل یزید کہنے لگے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم وکیل اہل بیت رسول ہیں، وکیل یزید نہیں ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، جنہوں نے اس میں ذرہ برابر کسی لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے نا، ان پر قیامت کے دن تک کروڑ ہا لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت حسین کے قاتل لعنتوں کا ہی مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی بے دردی سے ظلم سے کربلا میں اس پورے کنبے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، اللہ کی ان پر لعنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چند دن پہلے ہمارے محترم اور ہمارے لیے مکرم مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے چینل پہ ایک بیان اپلوڈ کیا، جس میں انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں اور متانت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس بیان میں انہوں نے بڑے خوبصورت لہجے میں خیر خواہی کے جذبے سے اور ہمدردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے کچھ بیانوں پر انہوں نے اصلاح کی غرض سے نصیحتیں بھی فرمائیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم وکیل اہل بیت بنو، وکیل یزید نہ بنو، اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت کو اپناؤ۔ اس سلسلہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ محبت اہل بیت رسول کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت رسول کی محبت، پیار، عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کامل مومن ہی وہی ہے جو اہل بیت رسول سے محبت بھی کرے، عقیدت بھی رکھے، پیار بھی رکھے۔ ان سے بغض رکھنا یا اپنے دل میں ان کے متعلق کوئی ناروا سلوک ایک رائی کے برابر اپنے دل میں رکھنا، اسے منافقت کہیں۔ مگر اس کے ساتھ میں ایک بات اپنے مخدوم سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت رسول کا جو تصور ہے، کیا وہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا اہل بیت کا تصور ان چار عظیم المرتبت رفیع الشان ہستیوں میں محدود ہے؟ کیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، کیا وہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میرے آقا کی باقی تین بیٹیاں اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میرے نبی کے نواسے حضرت علی الزینبی اور سیدہ امامہ جو حضرت سیدہ زینب کی اولاد ہے، کیا یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ پھر میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کی اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ ہمارے نزدیک میرے آقا کی تمام اولاد اہل بیت ہے، میرے آقا کے نواسے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، میرے آقا کی نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن کی اولاد وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ آپ سورت احزاب کی آیت نمبر 33 اور آپ سورت ہود کی آیت نمبر 73 اسے دیکھیں، آپ نے یقیناً اسے پڑھا ہوگا، تفسیروں پر آپ کی نظر ہوگی۔ کیا ان دونوں آیتوں میں
صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہا گیا، تو ہم ان سب کو اہل بیت رسول سمجھتے ہیں اور ان سے محبت اور ان سے پیار اور ان سے عقیدت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ وکیل یزید نہ بنو، اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہم وکیل اہل بیت رسول ہیں، وکیل یزید نہیں ہیں۔ ہاں، آپ نے اپنے اس بیان میں ایک بڑی تحقیقی علمی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ یزید نے نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یزید اس قتل پہ راضی تھا، یہ آپ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کہ اس بیان کو سن کر ایک طبقہ آپ کو وکیل یزید کہنے لگے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے جو بیان اپلوڈ کیا، جو نصیحتیں فرمائی اور جو تحقیق آپ نے پیش فرمائی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ تحقیق اور جستجو کا دروازہ کھلا۔ محقق لوگ، مبصرین، اہل علم، وہ اس پر اب تحقیق کرنے لگے، دونوں طرف سے حوالے آنے لگے اور لوگ کھوج میں لگے ہیں، جستجو میں لگے ہیں۔ تو یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے اور اس میں تحقیق ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے اس میں جو تحقیق ہو وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ آپ نے ایک نقشہ پیش کیا جو مکے سے کوفے کی جانب آ رہا ہے، تو آپ نے اس میں تاثر دینے کی یہ کوشش فرمائی کہ کربلا جو ہے یہ اس راستے میں نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ 14 صدیوں کے بعد گوگل کے ذریعے آج راستے معلوم کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آج اگر آپ گوگل سے مکے سے مدینے کا راستہ پوچھیں تو اس میں بدر نہیں آئے گا، تو کیا ہم انکار کر دیں گے کہ بدر جو ہے وہ مکے اور مدینے کے راستے میں نہیں ہے، جبکہ پہلے راستہ ہی مکے اور مدینے کے درمیان بدر کے راستے سے جاتا تھا، لیکن اب جب موٹر وے بنی تو وہ راستہ ختم ہو گیا، اب اس راستے میں بدر نہیں آتا۔ میں دور کی مثال کیوں، آپ اپنے قصبہ سے جب لاہور یا راولپنڈی جایا کرتے تھے تو جو شہر اور قصبے راستے میں آیا کرتے تھے، موٹر وے بننے کے بعد جب آپ سفر کرتے ہیں تو کیا وہ راستے، وہ قصبے اور وہ گاؤں اور وہ شہر اب بھی اس راستے میں آتے ہیں؟ تو کیا ہم انکار کر دیں گے کہ اس راستے میں یہ شہر اور قصبے نہیں آتے؟ آپ کو یہ راستہ مکے سے کوفہ یا کربلا یا دمشق، یہ راستہ آپ کو گوگل سے تلاش نہیں کرنا چاہیے تھا، بلدان کی کتابوں سے تلاش کرنا چاہیے۔ یعقوبی کی کتاب البلدان ہے اور لوگوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس سے آپ کو یہ نقشہ تلاش کرنا چاہیے تھا۔ ہم 4-5 نقشے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، عوام بھی اسے دیکھیں لیکن آپ اسے توجہ سے دیکھیں۔ یہ نقشے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ ان پر غور کریں۔ ان میں جب مکے سے بندہ کوفے کی جانب آئے تو کوفہ مین راہ سے 25 میل کے فاصلے پر دائیں جانب رہ جاتا ہے اور وہاں سے ایک راستہ کربلا کی طرف نکلتا ہے جو تقریباً 88 میل ہے اور وہ راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے سیدھا دمشق چلا جاتا ہے۔ آپ اس پر دوبارہ ایک دفعہ غور فرما لیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے وفائی کو بھانپا کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کے مجھے بلایا تھا، عین موقع پر وہ لوگ فریق مخالف کی فوج میں دستے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے میرے تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے وہاں 3 شرطیں پیش فرمائی تھی۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے، دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ پہنچا دو، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے مذاکرات کے ذریعے خود طے کر لوں گا اپنا معاملہ۔ لیکن آپ نے ان 3 شرطوں پر اعتراض فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ 3 شرطیں اسی ابو مخنف لوط ابن
یحییٰ سے ہیں جس کو میں کذاب متروک الحدیث میں کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 شرطیں بھی تو اسی سے نقل کی گئی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ 3 شرطیں ہم الزامی طور پر ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس جنگ کو کفر و اسلام اور حق و باطل کا مارکا سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی کتابوں کے حوالے دے کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اپنی کتابیں پڑھیے گا، آپ کی کتابوں میں ان 3 شرائط کا ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو میں طبری سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ حسین ابن عبد الرحمن سے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس پر ذرا آپ غور فرمائیں، شاید میں اس کا ترجمہ نہ کروں اور آپ اس کا ترجمہ سمجھیں کہ وہاں اس روایت میں جو حسین ابن عبد الرحمن سے ہے اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے، حر سے، اور جو لوگ ان کا راستہ روک رہے تھے ان سے انہوں نے قسم دی فناشدہم الحسین، اللہ کے نام کا واسطہ دیا اور اسلام کا واسطہ دیا کہ وہ میرا راستہ چھوڑیں، ان یسیرہ الی امیر المومنین، تاکہ وہ چلے جائیں امیر المومنین کے پاس۔ یہ طبری ہے، صفحہ 222 ہے، جلد 6 ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے جو الفاظ نکل رہے ہیں آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں گے۔ آپ نے میری ایک تقریر کا ایک کلپ جو آپ نے سنا اس پر آپ نے اعتراض کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کربلا کی جنگ کا انکار کر دیا، لیکن اگر مجھے آپ کے اخلاق کریمانہ سے یہ توقع ہے اور تھی کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ اس جملے سے آپ کا مقصد کیا ہے، کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ آپ نے کس نظریے سے یہ جملہ کہا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ جس معنی میں ایک طبقہ اس جنگ کو پیش کرتا ہے اور جس طرح لوط ابن یحییٰ نے مقتل حسین میں اس جنگ کا نقشہ پیش کیا ہے جو واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور وہ بلا سند ان واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور ہمارے کئی خطباء اور کئی ہمارے مقررین اس واقعہ کو اسی رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی ہر سال جب کربلا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں تو آپ بھی اسی لہجے میں، اسی انداز میں اور انہی روایات کو سامنے رکھ کر آپ واقعہ کربلا بیان کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کربلا کے میدان میں، اور تقریر کے دوران خیموں سے رونے کی آوازیں اور بین کرنے کی آوازیں، اور ایک ایک اپنے بیٹے کو اور چھوٹے بھائیوں کو میدان میں بھیجنا اور خود خیمے کے اندر رہنا، اور ایک ایک کی نعشوں کا تڑپنا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار باہر نکل کے ان نعشوں کو اٹھا کے لانا اور خیموں کے پیچھے رکھنا، حضرت زینب کا خیمے سے باہر نکل آنا اور رونا پیٹنا، گھوڑے کی اداسیاں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس میں ایک میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، علم، جھنڈا، جو ایک جنگ ہے اس کا آپ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے انکار کیا ہے کہ اس طرح کی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی اس جگہ پر۔ ہاں، آپ سے میری بڑے ادب سے گزارش ہے، درخواست، کہ یہ جو کچھ واقعہ کربلا میں بیان کیا جاتا ہے اہل بیت رسول کے متعلق، مستورات کے متعلق، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر انہیں بٹھانا، چادریں چھین لینا، ہتھکڑیاں لگا لینا، اور اس طرح ماتم کرنا، بین کرنا اور تقریر، اگر کسی کتاب میں آپ صحیح سند سے اگر اسے پیش فرمائیں تو ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی صحیح سند اس کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا راوی لوط ابن یحییٰ ہو اور وہ چشمدید بھی نہیں ہے، یا اس واقعہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا زین العابدین نے بیان کیا ہو، یا اس واقعہ کو محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہو، یا اس واقعہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب نے بیان کیا ہو، حضرت سیدنا ام کلثوم نے بیان کیا ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو پھر تو یہ چشمدید ہوگا۔ لیکن وہ بھی بیان کریں تو اس کی سند جو ہے
وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس سے آپ صحیح سند کے ساتھ اگر اس واقعہ کو ثابت کر دیں تو پھر ہم بھی اس کے قائل آپ کو نظر آئیں گے۔ میں یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ یہ جو کربلا کے واقعات ہیں یہ سب لوط ابن یحییٰ کی بیان کردہ کہانی ہے۔ میں اس پر ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کا احسن الفتاوی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جتنے واقعات درج ہیں اس جنگ کے متعلق جو سنائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں، اس طرح اس واقعہ کو بیان کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے۔ تاریخ پر اہل تشیع کا تسلط رہا ہے اور انہوں نے من مانی باتیں ان میں درج کی ہیں۔ اب میں تیسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون، اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ نے بڑے واضح انداز میں حق و صداقت پر مبنی بات، اور آپ کی اس بات سے کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور شاید کچھ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اس اپنی تکلیف کا اظہار بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، جس میں آپ نے حق و صداقت پہ مبنی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یزید نے نہ قتل حسین کا حکم دیا تھا اور نہ قتل حسین پر یزید راضی تھا۔ اگر یزید نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم بھی نہیں دیا اور وہ اس قتل پہ راضی بھی نہیں تھا تو پھر تلاش کریں نا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ اسے بیان کریں۔ کسی حدیث میں ہو اس کی سند صحیح ہو، کسی تاریخ میں ہو اس کی سند صحیح ہو، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں فریقین کی، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی، تمام کتابوں میں یہ بات تو آپ کو ملے گی کہ خاندان حیدر کرار اس کے جو افراد بچ گئے تھے ان میں خواتین بھی تھیں، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بھی تھی۔ ان تمام لوگوں نے اپنے قتل کا ذمہ دار کوفیوں کو قرار دیا ہے۔ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھ کے ہمیں بلایا تھا انہی نے ہمیں قتل کیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جب رونے لگے، پیٹنے لگے، عورتیں بین کرنے لگیں تو حضرت سیدہ زینب نے، حضرت زین العابدین نے، حضرت سیدہ ام کلثوم نے کہا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ تو یہ بیان تو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا، لیکن ایک حوالہ میں حدیث سے پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس حوالے پر غور فرمائیں گے جی۔ یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے بخاری، اس کا صفحہ نمبر ہے 530 اور جلد دوسری، بڑی مشہور حدیث، آپ کا مطالعہ وسیع ہے اور حافظہ بھی آپ کا قوی ہے، یقیناً یہ حدیث آپ کی نظروں سے کئی مرتبہ گزری ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکے میں حج کے لیے کہیں بیٹھے ہیں تو کوفے کا ایک آدمی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی کو بندہ مار دے تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفہ سے۔ تو فرمایا کل تم نے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو یعنی نواسے کو، مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کل تم نے انہیں قتل کیا تھا اور آج مجھ سے مکھی کے مارنے کا پوچھ رہے ہو۔ تو یہ بخاری کی روایت ثابت کر رہی ہے کہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں، اس جرم میں وہی لوگ ملوث تھے۔ اگر آپ کسی مستند کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آپ یہ ثابت کر دیں، جس طرح میں نے بخاری سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا قول ہے اور وہ بڑے معروف مشہور صحابی ہیں کہ کوفے کے لوگوں نے قتل، تو آپ کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ اس میں شام کے لوگ ملوث، یہ آپ ثابت کریں، ورنہ کئی کتابوں میں آپ کو ملے گا لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ تو یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں اس کے بارے میں میں نے بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اب میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جنہوں نے اس میں ذرہ برابر کسی لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے نا، ان پر قیامت کے دن تک کروڑ حال لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت حسین کے قاتل لعنتوں کے ہی مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی بے دردی سے ظلم سے کربلا میں اس پورے کنبے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اللہ کی ان پر لعنت۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات قصاص کے متعلق فرمائی کہ یزید نے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لی۔ اس سلسلہ میں میری گزارش یہ ہے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے یہ سارے معزز افراد مستورات یہ دمشق پہنچے، یزید کے گھر رہے، کسی نے بھی قصاص کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ مدینے کے کسی بندے نے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو مکے میں، اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ان کے لیے تو بڑا موقع تھا اس واقعہ کو اچھالنے کا اپنے حق میں، لیکن وہ صحابی ہیں اور صحابی کی نیک نیتی پر شک نہیں ہو سکتا، اور صحابی نیک نیتی کے سوا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی قتل کی ذمہ داری یزید پر نہیں ڈالی۔ تو جب مطالبہ ہی نہیں ہوا کسی طرف سے تو پھر قصاص لینے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب میں آ رہا ہوں واقعہ حرہ کی طرف، جس کی طرف آپ نے بڑی درد دل سے آپ نے توجہ دلائی کہ مدینے کو مباح کر دیا گیا، 3 دنوں کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے گئے، اور آپ نے تو یہ بات شاید نہیں فرمائی، لیکن جن لوگوں نے واقعہ حرہ کو بیان کیا تقریراً انہوں نے اس میں بہت مبالغے سے کہا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، 1000 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ یہ بڑی باتیں تاریخ کی کتابوں میں یہ درج کی گئی ہیں، اور آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر اس کا ذمہ دار یزید کو ٹھہرایا ہے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ، سارا مدینہ بھی نہیں، کچھ لوگوں نے یزید کے پاس جا کے، ایک وفد پہلے یزید کے پاس گیا، وہاں حالات دیکھے، واپس آ کر اس نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ یزید شراب پیتا ہے، بے نماز ہے اور شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتا۔ سادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، گورنر کو غیر مؤثر کر دیا، اور بنو امیہ کے جتنے لوگ تھے وہ مروان ابن حکم کے گھر میں محصور کر دیے گئے۔ پھر یہ کاروائی ہوئی جو مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں ہوئی۔ آپ نے اس سے تاثر دینے کی کوشش فرمائی کہ شاید سارا مدینہ یزید کے خلاف تھا، اور مدینے کی بے حرمتی یزید نے اور اس کی فوج نے کی۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں البدایہ والنہایہ سے۔ اس کا صفحہ نمبر 235 ہے اور جلد 8ویں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کانا عبداللہ ابن عمر و جماعات اہل بیت النبوہ ممن لم ینقص العہد۔ عبداللہ ابن عمر و جماعات اہل بیت رسول، اہل بیت النبوہ، نبی پاک کے اہل بیت میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس بیعت کو توڑا ہو۔ آگے سنیے گا، لم یخرج احد من آل ابی طالب ولا من بنی عبد المطلب ایام الحرہ۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی آل میں سے اور عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی ایک بندہ بھی حرہ کے موقع پر اس فوج کے خلاف نہیں نکلا۔ یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ کا۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بخاری سے ہے، اسے آپ یقیناً آپ نے اسے پڑھا ہوگا، بخاری سے ہے، حدیث نمبر ہے 7111، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے۔ بخاری میں آپ نے اسے ابن اسیر میں پڑھا ہوگا، آپ نے اسے تبری میں پڑھا ہوگا، جو باتیں آپ کے ذہن میں، اور میں جو بات پیش کرنے لگا ہوں یہ بخاری سے حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا ارشاد ہے، انا قد بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ و رسولہ، ہم نے اس آدمی کی یعنی یزید کی بیعت کر لی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد سنیے گا، فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے جس بندے نے بھی اس آدمی کی بیعت کو توڑ دیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بخاری میں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے خاندان
خاندان کا کوئی آدمی اس واقعہ حرہ میں یزید کے اس فوج کے خلاف نہیں نکلا۔ میں اس سلسلہ میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ رکھنے لگا ہوں۔ وہ وفد جو یزید کے پاس گیا تھا مدینے کے لوگوں کا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، سائی کی، انہیں دعوت دی کہ اس مہم میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہم وہاں گئے ہیں تو یزید تو شرابی آدمی ہے، زانی آدمی ہے، نماز کا تارک ہے، آپ اس کے خلاف اٹھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں، اسے آپ پڑھیں گے 8ویں جلد میں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا، میں عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اقمت عندہ ورأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، ان کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، نیکی اور اچھائی کی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے، فقہ کے مسائل پوچھتا رہتا ہے اور سنت پر عمل پیرا ہے۔ یہ محمد ابن حنفیہ کا قول ہے، آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ جی ہمارے ملک میں شرک کا جو زور ہے، قبر پرستی عام ہے، لوگ قبروں پر، اس کے دروازوں پر، مزاروں کے جو دروازے ہیں ان کی سیڑھیوں پر لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں ہیں، غیر اللہ کی نیازیں ہیں، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، لیکن آپ اس پر کوئی بیان آپ نے اپلوڈ نہیں کیا، جبکہ توحید عقیدے کا مسئلہ ہے اور پہلا مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ اس میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آ گیا نا تو انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ شرک زہر قاتل ہے تمام اعمال صالحہ کے لیے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، عام طور پہ ہو رہا ہے۔ جانوروں تک کی پرستش ہوتی ہے، لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور لوگ زندہ پیروں کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے متعلق بھی توجہ فرمائیے، آپ کی آواز مؤثر ہوگی، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو سنیں گے تو کئی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بدعات بڑی عام ہے، یہ جو کچھ مزاروں پہ ہو رہا ہے، عرس ہیں، قوالیاں ہیں، یہ جتنی بدعات ہیں، باقی بھی بدعات ہیں، ان کے خلاف بھی آپ کو مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ اختتام میں نے تقریباً آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بڑے ہمدردی کے جذبے سے، بڑی خیرخواہی کے جذبے سے، آپ کا انداز بڑا سنجیدہ متانت سے بھرپور تھا، آپ نے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھا، اللہ اسے آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں بھی اختتام میں بڑی خیرخواہی، بڑی ہمدردی کے جذبے سے اور محبت بھری کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے آپ کے ایک ممدوح جو آپ کے مدرسے میں آئے اور آپ نے ان کا بھرپور استقبال کیا، وہ آپ کے پاس رہے، انہوں نے بھرے مجمع میں ایک تقریر میں یہ کہا کہ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل مانتے۔ یہ کھلی تقریر ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر لوگوں نے سنی، لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کروایا، آپ نے اس کی تردید کسی تقریر میں، کسی تحریر میں آپ نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہندوستان کے ایک عالم سلیمان ندوی، انہوں نے 4-5 دن پہلے ایک بڑا غلیظ جملہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بولا کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے، لیکن آپ کو خیال اس موقع پر کیوں نہیں آیا کہ آپ اس کی تردید کریں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شرف اور فضیلت کو آپ بیان کریں؟ ممبروں پر خلفائے ثلاثہ کو فدق کے لٹیرے، فدق کے غاصب، سیدہ پہ ظلم کرنے والے، سیدہ کو تھپڑ مارنے والے، دروازے کو آگ لگانے والے عام محفلوں میں بیان ہوتا ہے، لیکن آپ نے آج تک ان کے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کروایا۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، فضیلت پر اس طرح کھل کر کبھی بات نہیں کی جس طرح کھل کر بات کرنی چاہیے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے اور درخواست ہے، آپ
की आवाज मुअस्सर बन सकती है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से पूरे कुंबे को, बनु उमैया के पूरे खानदान को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। आप उठें, कमर बस्ता हों और आप वकील बने असहाबे रसूल के, जिस तरह आप वकील हैं अहले बैते रसूल के। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिराते मुस्तकीम हक की सही रहनुमाई अल्लाह हमें अता फरमाए। आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने जितनी बातें की हैं, मैंने हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के क्लिप के जवाब में मैंने ये बातें की। जो लोग मेरे खिलाफ इस तरह के क्लिप अपलोड करते हैं, तकरीरें करते हैं, मैंने उनकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। वक्त का ज़िया मैंने कभी नहीं किया कि मैं उनको जवाब देता रहूं। लेकिन मौलाना एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। फिर उनका जो अंदाज था मुतासिर कुन था, उसने मुझे भी मुतासिर, लोगों को भी मुतासिर, हमदर्दी का जज्बा टपक रहा था। लेकिन लोग जो हमारे मुतालिक बोलते हैं तो फिर वो गालियां निकालते हैं, जिद, इनाद, बुग़्ज़ होता है। हम ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देते। जो कुछ आज मैंने कहा है, अगर मौलाना तारिक जमील साहब मुनासिब समझेंगे तो इसके मुतालिक अपनी राय का इजहार फरमाएंगे, कुछ इरशाद फरमाएंगे। उनके अलावा कोई आदमी इसमें लब कुशाई न करे, और अगर वो लब कुशाई करेगा अपने तक महदूद रहेगा, हमारी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।